آیت نمبر 15 سورہ احقاف پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی اخروی بشارت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ جی، اس میں والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، یعنی والدین کا حق بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی، پھر سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، اور پھر یہاں پر یہ ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ اور قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حقیقی خالق اور حقیقی پالن ہار اللہ تعالیٰ ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، پالتا بھی وہی ہے، لیکن دنیاوی اسباب کے اعتبار سے انسان کے دنیا میں پیدا ہونے کا ذریعہ بھی ماں باپ ہیں، اور پھر انسان کے پرورش پانے کا ذریعہ بھی ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جا بجا ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں پر بھی فرمایا نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ وصیت کا جو لفظ ہے اگر اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو اس سے مراد وہ تاکید اور وصیت ہوتی ہے جو انسان مرنے سے پہلے کرتا ہے۔ موت سے پہلے جب موت کے اثرات ظاہر ہو جائیں تو کوئی انسان کو پتہ چل جائے، یعنی کہ اب میری زندگی کی شام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اس وقت یا شدید بیمار ہے تو اس وقت اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں، اور وہ اس کے مر جانے کے بعد اس کے مال کے تیسرے حصے میں نافذ کی جائیں گی۔ یعنی اگر اس کا مال 3 کروڑ ہے ترکہ تو اس میں سے 1 کروڑ یا اس سے کم کی جو وصیت ہے وہ نافذ ہوگی، اگر زیادہ کی کرے گا تو وہ نہیں، اس میں سے صرف یعنی تہائی تیسرا حصہ ہوگا، باقی جو ورثاء کی ہے، تو باقی مال ورثاء کا ہے۔ لیکن جب اس کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکیدی اور پختہ حکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی، یعنی ہم نے پختہ حکم دیا انسان کو بوالدیہ، اس کے ماں باپ کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک کا، کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب آگے اس آیت مبارکہ میں ذرا ماں کا حکم تاکیداً بیان کیا، ماں کی کچھ قربانیاں اور کچھ سختیاں جو اس نے یعنی برداشت کیں ان کا تذکرہ کر کے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حملتہ، اس کو پیٹ میں اٹھایا، امہ، اس کی ماں نے، کرہا، تکلیف جھیل کر، ووضعتہ، اور اس کو جنا، کرہا، تکلیف جھیل کر، یعنی جب تک وہ ماں کے پیٹ میں بھی رہا پھر کمزوری، تکلیف، معاملات چلتے رہے، اور بوقت پیدائش تو پھر یعنی اس نے پھر شدید تکلیف برداشت کی، نزع کے بعد سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کو پیٹ میں بھی تکلیف برداشت کر کے اٹھایا، دنیا میں جب وہ آیا تو پھر بھی ماں نے تکلیف برداشت کی، وحملہ، اور پھر فرمایا کہ اس کا اٹھانا ہے، وفصالہ، اور اس کو دودھ چھڑانا ہے، 30 شہراً، 30 مہینے۔ یہ فصال کا مطلب ہے دودھ چھڑانا۔ تو اب یہ کہ حملہ، اس کو اٹھانا، یعنی 6 مہینے جو ہے وہ کم از کم مدت حمل ہے، عموماً جو ہے نا وہ حمل کی مدت 9 مہینے ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ امام ضحاک مشہور گزرے ہیں تابعین میں سے، ضحاک ان کا نام اس لیے رکھا ہے کہ ضحاک کا معنی بہت زیادہ ہنسنے والے، تو ان کے بارے میں کہ یہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہے، جب 4 سال کے بعد پیدا ہوئے تو دانت مکمل تھے اور یہ
پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا یہ ہنسنا شروع ہو گئے. تو اب زیادہ بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن جو عمومی ٹائم ہے وہ تقریباً 9 ساڑھے 9 اس طرح کے وقت ہے. لیکن شریعت جو ہے نا وہ کم از کم اس کا 6 مہینے رکھتی ہے. 6 مہینے. مثلا ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے شادی کی ہے اور 6 مہینے کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تو شریعت وہ اسی کو دے گی. یعنی وہ یہ نہیں کہے گی کہ بھائی یہ میری کسی اور کا نہیں، بلکہ شریعت اسی کو دے گی. اگر وہ انکار بھی کرے گا تو انکار نہیں کر سکتا. اس لیے حملہ 6 مہینے وہ ہو گئے اور 2 سال جو ہے نا وہ دودھ پلانے کے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورہ بقرہ میں، کہ مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو 2 پورے سال دودھ پلائیں. تو 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے مشورے سے، اور بچہ اگر کھانے پینے لگ جائے، لیکن 2 سال اگر پورا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. فرمانا وحملہ، اور اس کو اٹھانا، وفصالہ، اور اس کو دودھ چھڑانا، 30 شہرا، 30 مہینے. تو یہ 2.5 سال بن جائے گا نا. اس لیے یہ ماں نے چونکہ زیادہ مشقت برداشت کی ہے، اس لیے اس کے ان مشقتوں کا تذکرہ کر کے گویا اس کے حق کی طرف مزید توجہ دلائی. اور ویسے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے محبوب، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں، یعنی میرے حسن سلوک کے لائق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر وہ عرض کرنے لگا ثم، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی والدہ. پھر وہ کہنے لگا جی ثم، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی والدہ. 3 مرتبہ. اور چوتھی مرتبہ پھر اس نے کہا کہ پھر کون؟ تو فرمایا آپ کے والد. اور ایک صحابی نے اجازت مانگی جہاد میں جانے کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا والدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے اس کے قدموں سے چمٹ جائے، یعنی اس کی خدمت کر. جنت جو ہے نا وہاں ہے، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، یعنی اس کی خدمت میں ہے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ. اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نیک آدمی جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے اور وہ ماں باپ کا فرم بردار ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور وہ بالغ 40 سنتاً، اور مزید آگے بڑھتے بڑھتے 40 سال کا ہو جاتا ہے. ایک ہے نا اشدہ بالغ ہونا، وہ تو تقریباً 17-18 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہے انسان کی ذہنی کیفیت کا مکمل ہو جانا، اور جسے کہتے ہیں میچور، مکمل طور پہ انسان کی عقل کامل ہو جانا. یہ جو ہے نا وہ 40 سال پہ ہوتی ہے. اسی لیے سوائے 2 انبیاء کے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ باقی تمام انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت 40 سال کے بعد عطا کی. 40 سال کی عمر مکمل ہوئی ہے پھر عطا کی. اس کی وجہ یہ کہ 40 سال میں جا کے انسان دنیا کے سے تجربات اور دیگر معاملات کے ساتھ وہ عقل کامل حاصل کر لیتا ہے، عقل کامل ہو جاتی ہے، اور پھر برداشت کرنے کا سلیقہ، تکلیفیں جھیلنے اور برداشت کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جاتے ہیں. انسان بہت ساری چیزیں وہ دیکھ لیتا ہے. تو خیر، فرمایا کہ جب نیک دل انسان بالغ ہوتا ہے اور پھر 40 سال تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ 40 سال جس کو زندگی میسر ہو جائے تو اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کہ جی کرم ہے. اور اس کے بعد تو انسان کو اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ٹائم پہ شادی ہو تو 40 سال جب آدمی کی عمر پہنچتی ہے تو آگے اولاد بھی جوان ہو جاتی ہے. اس وقت تو انسان کے لیے جو ہے نا وہ ڈبل ایک اللہ کی طرف سے نعمت مل جاتی ہے نا. تو اسی لیے 40 سال کا تذکرہ کیا نا، وہ بلغ 40 سنتاً. تو وہ نیک آدمی کیا کرتا ہے کہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی میچور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور اپنے رب کو بھی شکر گزار بنتا ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق دے. پھر وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے، پھر اپنی اولاد کے لیے، مستقبل کے لیے بہتری مانگتا ہے، یعنی جو آخرت کے لیے، اور اپنی اولاد کی اصلاح کی اور اپنی اولاد کے نیک ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، اور میں ایک ادنا سا مسلمان ہوں. اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر کے نیک اعمال کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے آگے اس سے اگلی آیت میں پھر وہ بیان فرمایا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو قالا، تو کہتا ہے رب، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے دیں، ان اشکرا، اس بات کی کہ میں شکر کروں، نعمتک التی، آپ کی ان نعمتوں کی، انعمت علیہ، جو آپ نے مجھ پر کی. کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے موقع دے کہ تاکہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ،
اور میرے ماں باپ پر کی۔ یہ اصل میں تھا نا والدی نے تھا، تو یا کی طرف مضاف کیا تو نون ختم ہو گیا، تو اصل میں تھا والدی یا، اور جب دو حرف ایک طرح کے آ جائے نا تو آپس میں ادغام ہو جاتے ہیں، مدغم، جس طرح نا رب بن، یہ سمجھا رب بن، تو یہ والدی اصل میں تھا والدی یا، اور یا کو یا میں ادغام کیا، وعلی والدی، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے والدین پہ کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں، ترضیٰ ہو، جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ترضیٰ ہو، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر وہ دعا کرتا ہے وَأَصْلِحْ لِي، یا اللہ اصلاح کر دے میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں، یعنی میری اولاد کو نیک بنا دے اور میری نسلوں میں نیکی کو جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کی صفات بیان کی سورہ فرقان میں، تو وہاں بھی ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ مومن جو ہے وہ نیک لوگ، جنت کے وارث، وہ اپنی اولاد اور بیوی بچے ان کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نیک ہونے کی۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ دے ہمیں ہماری اولاد اور بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا اور امام بنا، یعنی ہماری نسلوں میں نیک لوگوں کو جاری کر دے جن کے ہم پیش رو ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح کر دے، درست کر دے میرے لیے میری اولاد میں، انی تبت، بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الیک، آپ کی طرف، وانی، اور بے شک میں من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اچھا، یہ جو شکر گزار ہے ماں باپ کا بھی، اللہ تعالیٰ کا بھی، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھ پر کی، میرے ماں باپ پر کی، مجھے توفیق دے میں اس کا شکر ادا کروں، پھر نیک اعمال بھی کرتا ہے، اولاد کی اصلاح بھی کرتا ہے، تو انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نتقبل، ہم قبول کریں گے، عنہم، ان سے، احسن ما عملوا، وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے۔ ایسے لوگوں کے جو اچھے اعمال ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ جن کو قبول کریں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ، اور ہم تجاوز کر جائیں گے، درگزر کر جائیں گے، عن سیئاتہم، ان کے گناہوں سے، کہ ہم ان کی نیکیوں کو قبول کر کے ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ نہ تجاوز کا مطلب ہے تجاوز کر جانا، آگے بڑھ جانا، یعنی وہ جو گناہ ہیں ہم ان پہ پردہ ڈال دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت والوں میں شامل کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ وعد الصدق، اللہ فرماتے ہیں سچا وعدہ ہے، الذی، وہ، کانوا یوعدون، جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، کہ وہ جو سچا وعدہ جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ وہ وعدہ ہے کہ تم اگر نیک کام کرو گے تو تمہیں جنت دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کریں گے اور پھر جنت میں لے کے جائیں گے۔ والذی قال لوالدیہ، اور یہ اخروی ڈراوا ہے، اور یہ ایسے شخص کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو خود گمراہ ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، مشرک ہو اور ہٹ دھرم ہو، بدتمیز ہو، ماں باپ کے سمجھانے سے بھی نہ سمجھے، ان کی بات ہی نہ سنے، ماں باپ اس کو یعنی منتیں کرتے پھریں کہ بھائی اللہ کا خوف کر لے، اللہ کی بات مان لے، اللہ کے رسول کی بات مان لے، نماز پڑھ لے، اچھا کام کر لے، کل قیامت والے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس سے پہلے کچھ کر لے، لیکن وہ آگے سے بدتمیزی کرے کہ بھائی آپ مجھے جو ہے نا اس بات سے ڈراتے ہو کہ بھائی جب میں مر گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے پہلے بھی بڑی امتیں اور بڑے لوگ گزر چکے ہیں، آج تک میں نے ان میں سے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، تو مجھے کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی دہائی دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، پھر اسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تیری بربادی نہ برباد ہو، ایمان لیا، اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن احتساب کریں گے، کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے، لہٰذا آپ بات مان جائیں۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا، ماں باپ کے آگے سے اکڑ کے کہتا ہے کہ یہ جو تم مجھے سنا رہے ہو یہ تو پرانی قصے کہانیاں ہیں، پہلے لوگ بھی ایسے قصے کہانیاں سناتے سناتے گزر گئے کہ قیامت آئے گی، اب تک نہیں آئی تو آئندہ بھی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ یہ جو اس کردار کے لوگ ہیں کہ وہ ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود ان کی کوئی بات سمجھتے ہی نہیں اور آگے سے ہٹ درمی دکھاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کا فیصلہ ہے
وہ ثابت ہو چکا ہے، اور ان سے پہلے بھی جو جن و انس گزرے ہیں اس طرح کے، وہ سارے کے سارے خسارے میں ہوں گے اور جہنم میں ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے نا۔ والذی، اور وہ شخص، کالا، جس نے کہا، لوالدیہ، اپنے ماں باپ کے لیے، ہی سے بھی ایک طرح مضاف ہے نا جی، اپنے ماں باپ کے لیے، نون گر گیا ہے، اصل میں تو والدین تھا، اور یہ والدین اس لیے کہ حالت جری ہے، لی لام کی وجہ سے، لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے کہا، اف لکما، تمہارے لیے اف ہو، اتعدانی، کیا اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو اس بات سے کہ انخرجا، کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، یعنی میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، مجھے اس بات سے ڈراتے ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وقد خلت القرون، تحقیق گزر چکی ہیں بہت ساری امتیں، من قبلی، مجھ سے پہلے، کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو کے نہیں آیا تو میں کیسے آؤں گا؟ وہما یستغیثان، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دہائی دے کر کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، وہی لگا، اس بیٹے سے کہتے ہیں تیرے لیے ہلاکت ہے، آمن، ایمان لے آ، ہماری بات سن لے، اللہ کی تجھے دہائی دیتے ہیں، ہماری بات سن لے۔ کیوں؟ کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم کروں گا اور بروں کو سزا دوں گا۔ فیقول، پس وہ کہتا ہے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، یعنی یہ آپ کی باتیں، الا، مگر اساطیر الاولین، پہلوں کے قصے کہانیاں، کہ پہلے لوگ بھی ایسے قیامت سے ڈراتے ڈراتے چلے کہ کوئی نہیں، آپ بھی نہیں آئی۔ اولئک الذین، یہ ان کا انجام بیان کیا، یہی لوگ ہیں، حق علیہم القول، ثابت ہو چکی ان پر عذاب کی بات، فی امم، یہ شامل کر دیے جائیں گے ان امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو گزر چکی ان سے پہلے، من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے، کہ جو ان سے پہلے امتیں نافرمان گزر چکی ہیں، چاہے وہ جنات تھے چاہے وہ انسان تھے، اس طرح کے لوگوں کو بھی ان میں شامل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ انہم، بے شک وہ، کانو، ہیں، خاسرین، نقصان اٹھانے والے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک و بد، نہیں، برے اور اچھے اعمال کرنے والے، ان میں سے ہر ایک کے لیے جزا اور بدلہ ہے، لیکن جزا اور بدلہ ان کے اعمال کے مطابق ہے۔ اچھے اعمال کریں گے اچھا بدلہ ہوگا، برے اعمال کریں گے برا بدلہ ہوگا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں نعمتیں ملیں گی، آسانیاں ہوگی، خوشحالی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں من مانی زندگی عطا کریں گے۔ اور اگر برے اعمال ہوں گے تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کی صورت میں ملے گا۔ لیکن یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہوگا یہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم، یعنی یہ نہیں ہوگا بھائی کسی کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کو اجر کم ملے، نہیں، نیکیاں اگر کم ہیں تو اجر اللہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بالکل نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کے گناہ کم ہے اور اس کو عذاب زیادہ دیا جائے یا گناہوں کو بدلہ اس کو زیادہ دیا جائے، نہیں، ایک گناہ کا پر ایک ہی گناہ ہے، ایک گناہ کا کام کیا اس پر وہی ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ نیکی تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیں گے، لیکن گناہ کے کام میں جو انسان کرتا ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایک ہی گناہ کا بدلہ ملے گا۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ نیت کرتا ہے نیک کام کی تو اللہ فرماتے ہیں لکھ دو، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں 10 گنا بڑھا کے لکھ دو، لیکن ادھر سے گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں لکھنا، شاید چھوڑ دے، اگر چھوڑ دے تو اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ دو، اس نے میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ابھی نہیں لکھنا، شاید کوئی نیکی کر دے اور وہ اس کے کفارہ بن جائے، اور اگر وہ نیکی بھی نہیں کرتا تو پھر جا کے ایک برائی لکھی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم۔ تو پھر بھی اگر کوئی انسان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ فرمایا نا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما، اس کے مطابق، عاملو، جو انہوں نے اعمال کیے، کہ جو انہوں نے اعمال کیے ان کے مطابق ہر ایک کے لیے درجات ہیں، ہر ایک کے لیے بدلے ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن فرمایا وَلَا يُوَفِّيَهُمْ، اور پورا دیا جائے گا ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، نیکی ہے تو اس کا بھی، برائی ہے تو اس کا بھی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایک حالت بیان کی قیامت والے دن جو مجرمین کی حالت ہوگی،
کہ جو کفر اور فسق و فجور کے اندر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جب قیامت میں میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر ان کے جہنم جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر ان کو جب جہنم کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، بڑی من مانی، بڑی عیش و عشرت، اب جو آپ کے خواہش میں آیا وہ آپ نے کر لیا، اپنی چاہتیں پوری کرنے میں لگے رہے، لہٰذا تم نے جتنا فائدہ اٹھانا تھا دنیا سے اٹھا لیا، لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے صرف دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا ہے، دنیا کے فائدے اٹھاتے رہے ہو اور ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے تکبر اور غرور کرتے ہوئے، یعنی اپنی ساری خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کی اور ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی، تکبر اور غرور کی وجہ سے نہ سجدہ کیا اور نہ عاجزی کی، نہ انکساری کی، نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے یہ آج تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہ جو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دنیا میں جو تم نے مزے کر لیے ہیں نا، وہ کر لیے ہیں، لہذا آج تمہیں بدلہ ملے گا تمہارے اس تکبر اور غرور کا جو تم دنیا میں جو ہے نا وہ کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ والوں کو پریشان کرتے تھے اور ان کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ، پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ، آگ پر، اذهبتم، ان سے کہا جائے گا کہ گزر چکے ہو، طیباتکم، گزار چکے ہو، طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اچھی زندگی، کہ تم اچھی زندگی گزار چکے ہو، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا والی زندگی میں، طیبات کا نام اچھی زندگی، عمدہ۔ اللہ اکبر۔ جی، پاکیزہ تو وہ اس وقت ہوتی نا کہ جب وہ اچھے اعمال کرتے، نیک اعمال کرتے، ٹھیک ہے، اس سے طیب کا معنی پاکیزہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، عمدہ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بہت سارے معنی اس کے، ہر جگہ پہ اس کے مناسب ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اذهبتم، تم گزار چکے ہو، طیباتکم، اپنی اچھی زندگی، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کہ جو دنیا والی زندگی ہے وہ تم بڑے اچھے طریقے سے گزار چکے ہو، ناز و نعمت اور نخروں میں گزار چکے ہو، واستمتعتم بہا، اور تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا اس دنیا سے، فَالْيَوْمَ، پس آج، تُجْزَوْنَ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلیل کرنے والے عذاب کا، بما، یہ بدلہ ہوگا، کنتم تستکبرون، اس کا جو تم تکبر کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے، یہ ناجائز، جو خواہ بخواہ سے تم دنیا میں تکبر اور غرور کرتے تھے، حق بات کو نہیں مانتے تھے، ایک تو یہ اس کا بدلہ ہے، وَبِمَا، اور اس کے بدلے، کنتم تفسقون، جو تم فسق و فجور کرتے تھے، تفسقون کا معنی گناہ کرنا، کہ جو دنیا میں تم سر عام گناہ کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ پھر اب اس میں ہمیشہ رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت والی جگہ جنت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔